یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ معراج کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی، معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور آسمانوں کی عرش معلیٰ کی سیر کروائی اور اپنی دربار کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا۔ سفر معراج کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی اور جن جن لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے چہروں کو زخمی کر رہے تھے، اپنے سینوں کو زخمی کر رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبریل امین سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے۔ کیا معنی؟ یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ یہ ان کے برے عمل کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ناخن ان کے تانبے کے بن چکے ہیں، ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنی سونوں کو نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی میں سود کھایا کرتے تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا، ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کو سزا مل رہی تھی، اور سزا اس طرح تھی کہ ان کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ پتھر سے ان کے سر کو کچلا جاتا اور پھر وہ صحیح سلامت ہوتے۔ صحیح سلامت ہونے کے بعد پھر ان کو یہی عذاب دیا جاتا، بار بار اسی عمل کو دہرایا جا رہا تھا اور اس عذاب کے اندر وہ مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا، پوچھا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ادا کرنے میں سستی اور غفلت اور کاہلی سے کام لیا کرتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں، اس گناہ کی وجہ سے ان کو یہ عذاب مل رہا ہے، اس عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس معراج کے سفر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات قدرت کا نظارہ کیا، جس کا حوالہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو رات کے ایک تھوڑے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک، یہ تھوڑے عرصے میں سیر کرائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے عجائبات کا نظارہ کروائیں، اپنے حبیب کو اپنی قدرت کے نظارے دکھا سکیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ملاقات فرمائی، اور اللہ کے دربار سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ معراج کی شب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
पहला तोहफा अता हुआ, हदीस की किताबों में लिखा है कि सूरतुल बकरा की आखिरी आयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे अता हुई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा ये मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने वादा फरमाया कि आपकी उम्मत के जितने मुसलमान होंगे, अगर उन्होंने शिरक वाला गुनाह नहीं किया होगा, शिरक वाले गुनाह से बच के ईमान लेके मेरे पास आए होंगे, तो उनकी ज़रूर एक न एक दिन बख्शिश हो जाएगी, मग़फ़रत हो जाएगी, जन्नत के अंदर उनका दाखिला हो जाएगा। तो ये अल्लाह की जानिब से इनाम मिला। तीसरा तोहफा, तीसरा इनाम जो अल्लाह की जानिब से अपने महबूब को और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और वास्ते से इस उम्मत को मिला, मेरे भाइयों, वो नमाज वाला तोहफा था। मेराज के मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को नमाज का तोहफा अता फरमाया। हदीस की किताबों में लिखा है कि इब्तिदा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजों का तोहफा इनायत फरमाया। 50 नमाजें आपकी उम्मत पर फ़र्ज की गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, रास्ते में हज़रत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के दरबार में गए थे, अल्लाह के दरबार में आप हाज़िरी दी है, अल्लाह की जानिब से आपको आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफ़ा मिला है, क्या नेमत मिली है, क्या इनाम मिला है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने 50 नमाजों का तोहफ़ा अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 50 नमाजें आपकी उम्मत पर बारी हैं, जाइए अल्लाह के दरबार में कमी की गुजारिश कीजिए, कमी की इल्तिजा कीजिए, कमी की दरख्वास्त कीजिए। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह के दरबार में पहुँचे, कमी की दरख्वास्त की, रब्बे दो आलम की जानिब से कमी कर दी गई, 5 नमाजों की। फिर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर इसी बात की, कमी की गुजारिश की और सिफारिश की कि आप जाएं और नमाजों में मज़ीद कमी करके अल्लाह के दरबार में गुजारिश करें कि नमाजों में मज़ीद कमी कर दें, आपकी उम्मत इसको पूरा नहीं कर सकेगी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा अल्लाह के दरबार में पहुँचे, फिर वापस तशरीफ़ लाए। इसी तरह करते करते 5 नमाजें बाकी रह चुकी थीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने और कमी की सिफारिश की कि जाइए अल्लाह के दरबार में इल्तिजा कीजिए, गुजारिश कीजिए, ये 5 नमाजें भी आपकी उम्मत पर भारी हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अल्लाह के दरबार में मज़ीद कमी की गुजारिश करते हुए मुझे शर्म महसूस होती है, लिहाजा अब मैं अल्लाह के दरबार में नहीं जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, नमाज जैसी अजीम दौलत जो मिली है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए और वसीले से इस उम्मत को जो नमाज की नेमत मिली है, वो मेराज के मौके पे मिली है। आप इससे नमाज की अहमियत का, नमाज की अजमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीयत के और अहकाम भी हैं, शरीयत के और अरकान भी हैं, शरीयत के और अहकाम भी हैं, शरीयत की और तालीमात भी हैं। उन तालीमात को उम्मत तक पहुँचाने के लिए जिब्रील अमीन ज़मीन पर उतरते हैं। मेरे भाइयों, नमाज वो अजीम दौलत है, नमाज वो अजीम हुक्म है, नमाज वो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा हुक्म है, जिस हुक्म को अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मेराज के मौके पे अर्शों पे बुला के अपने दरबार में बिठा के तोहफे के तौर पे अता किया है। इतनी अजीम दौलत। लेकिन मेरे भाइयों, सोचने की बात यह है, फिक्र की बात यह है कि जहां नमाज की इतनी अहमियत है, नमाज का इतना मकाम है, नमाज की इतनी अजमत है कि दीगर अहकाम तो मिल रहे हैं ज़मीन के ऊपर, नमाज की ये अजमत है कि अल्लाह अपने अर्शों पे अपने महबूब को बुला के नमाज का तोहफा अता फरमा रहे हैं। इतनी अजमत वाली नमाज है, इसके बावजूद भी हम ज़रा अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें कि हम कितना नमाजों का अहतमाम कर रहे हैं। हमें यह तो समझ आ रहा है कि नमाज मेराज के मौके पर मिली, इतनी अजमत, इतना मकाम है इसका, इतनी फर्जियत, इतनी अहमियत है इसकी, लेकिन जहां इसकी अहमियत है, जहां इसकी फजीलत है, मेरे भाइयों, जहां इसकी फजीलत, इसका मकाम, इसकी अजमत बहुत ज़्यादा है, उसके बरअक्स हम गाफिल भी इससे इस कदर हैं। चाहिए तो यह था कि नमाज जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेराज के मौके पे मिली है, इतनी हमें इसकी अजमत और मकाम समझ आता है,
چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی اس کی عظمت ہے اتنا ہی ہم اس کا اہتمام کرتے، اتنی اس کی پابندی کرتے۔ ہم نے الٹا کام کر دیا کہ جتنی اس کی پابندی کی ضرورت تھی، جتنے اس کے اہتمام کی ضرورت تھی، جتنے اس کے خیال کی ضرورت تھی، ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ فکر کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ سوچ و فکر کا مقام ہے کہ ہم اللہ کے اتنے بڑے حکم سے غافل ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کسی بھی عمارت کو قائم کرنے کے لیے، کسی بھی عمارت کی تعمیر اور مضبوطی کے لیے دیواروں اور ستونوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص دین کے اندر قائم رہنا چاہتا ہے، اپنی مسلمانی کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں نماز کے ستون کی ضرورت ہے۔ جس طرح بغیر ستون اور بغیر دیوار کے چھت کا کھڑا ہونا، عمارت کا کھڑا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح نماز کے بغیر اللہ اس بندے کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں فرماتے۔ اس سے بڑھ کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے، نماز کا مقام دین کے اندر، اسلام کے اندر ایسے ہی ہے جیسے سر کا مقام بدن کے لیے ہے۔ سر باقی نہ رہے تو باقی جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جس کی زندگی میں نماز والا عمل نہیں ہے تو اس کے باقی دین کا بھی اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا وقت ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے اور دنیا سے وفات کا وقت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو آخری بات اپنی اس دنیا کے سفر کو جو ہے الوداع کہتے ہوئے اپنی زبان اطہر سے، اپنی نبوت والی زبان سے جو آخری بات ارشاد فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت کے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، بندے کا آخری وقت ہو، دنیا سے جانے کا وقت ہو، تو وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے لواحقین کو اسی بات کی وصیت کرتا ہے، اسی بات کی نصیحت کرتا ہے، اسی بات کی تاکید کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے، جو اس کی نظر میں اپنے لواحقین کے لیے سب سے زیادہ خیر کا باعث ہوا کرتا ہے، اسی بات کی وصیت وہ کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس عمل کی سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ نماز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال اور رحلت کے وقت بھی نماز کا حکم فرما رہے ہیں، نماز کی وصیت فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے لاغر ہے، اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طبیعت میں افاقہ ہوتا تو پھر پوچھتے کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں، میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی، پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوتا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دریافت کرتے کہ میرے صحابہ نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی۔ چنانچہ بیماری کی حالت ہے اور تکلیف کا عالم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے تھوڑا سا افاقہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ چلا نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لیا، ٹیک لگائی اور آسرا لیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے اور مرض کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں لگ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازوؤں سے دو صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کے مسجد کے اندر پہنچے ہیں اور نماز کی اہمیت، نماز کا حکم اور اس کی فرضیت، اس کا حکم اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ کل میری امت کا کوئی بھی فرد کسی معمولی بہانے سے اس نماز سے سستی نہ کرے، غافل نہ ہو جائے، غفلت کے اندر پڑھ کے اللہ کے اس بہت بڑے حکم سے غافل ہو کے اس کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ حالانکہ بیماری عذر ہے،
بیماری کی وجہ سے نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن محبوب کریم نے تکلیف کے باوجود، پریشانی کے باوجود، مرض کے باوجود اور بیماری کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کے اپنی امت کو بہت بڑا سبق دے دیا کہ میری امت کے لوگ کسی معمولی بہانے کی وجہ سے نماز سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ ساری باتیں بہت بڑے سبق کا باعث ہیں، بہت بڑے درس کا باعث ہیں کہ ہم ان باتوں کو سوچ کے سمجھ کے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہیں اور یہ نماز کی خاص طور پہ جو تاکید فرمائی ہے، ہم ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ میرے بھائیوں ادا کرنے والے بن جائیں۔ نماز کی فرضیت ہر ایمان والے کے ذمے ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے ذمے باقی رہتی ہے۔ اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تو جب تک اس نماز کو وہ اگرچہ وقت گزر جائے بعد میں قضا کے طور پہ بھی ادا نہ کرے، اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی خدا نخواستہ بھولے سے، غفلت سے نماز رہ جاتی ہے، تو شریعت اس کے ذمے یہ لاگو کرتی ہے کہ جو نماز اس کی رہ گئی ہے اس نماز کو دوبارہ قضا کر کے ادا کرے، قضا کر کے پڑھے، اس کو معاف نہیں ہوگی۔ تو جو نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں سے غافل ہے، گویا نمازوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اس کے اوپر ابھی باقی ہے، جس کا کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حکم جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ جس کی نماز کے اندر جو ہے کمی آ گئی، نماز کے اندر جو ہے اس کی بہت سستی اور غفلت تھی، تو فرمایا کہ اللہ باقی اس کے اعمال کے اندر بھی اس کو کفایت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو پابندی سے، اہتمام کے ساتھ جو ہے ادا کریں، خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس بات کی تاکید کریں۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اس کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم کرو۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے نا، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود بھی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ بچے کی مار پیٹائی کر کے نماز کا عادی بناؤ، نماز کی پابندی کرواؤ۔ اور جو والد خود نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، جو والد خود نماز سے غافل ہے، جو والد خود نماز کی اہمیت سے جو ہے واقف نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، تو وہ والد اپنی اولاد کو کس منہ سے کہے گا کہ بیٹا نماز کا اہتمام کرو؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑا حکم بھی ہے، اور اس کی فرضیت ہے اہل ایمان کے ذمے، مرد ہو عورت ہو، ہر بالغ مرد عورت مسلمان کے ذمے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ اور جو نماز کا جو ہے توشہ لے کے نماز کی ادائیگی کا اس فریضے کو پورا کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ پاک اسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام شریعت کے احکام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ نماز اور جو دیگر اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔